بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی اسعد و اشقى، تمام طرح کی تعریفیں اللہ جل جلالہ کی، جنہوں نے کسی کو نیک بخت بنایا ہے تو دوسری جانب دوسرے کو بدبخت بنایا ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں، وہی بلند ذات ہے، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وہ رسول جنہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے اشرف اور سب سے اکرم مخلوق میں بنایا، پیدا فرمایا، درود و سلام ہو اور اللہ کی برکتیں نازل ہو آپ پر، آپ کی آل و اولاد پر اور آپ کے اصحاب پر، اور ہر اس شخص پر جو قیامت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اصحاب کرام کی پیروی اچھی طرح سے کرتے رہیں گے۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ایسے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اور اسلام کے دستے کو مضبوطی سے تھام لو، اور جیسا کہ اللہ ہمارے مولا جل جلالہ نے فرمایا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہے کہ ہم نے ان آدم کی اولاد کو تکریم کی، اس کو عزت بخشی، آدم کے بیٹوں کو، آدم کی مخلوق، آدم کی اولاد کو ہم نے مکرم بنایا، یعنی انسان ایک ایسی مخلوق ہے، آدم کی اولاد، جسے اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں کہ وہ بڑے ہی مکرم ہیں۔ وہ انسان جس سے خشکی اور سمندر کے اندر پھیلا دیے اور ہر جگہ جینے کا حق اور ساز و سامان پیدا کر دیا، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ نے فرمایا انہیں ہم نے اچھی چیزوں میں سے روزیاں دی ہیں، غلط اور برے چیزوں کی روزی کا حکم ہم نے نہیں دیا ہے۔ جانور بری چیزیں بھی کھاتی ہیں، لیکن انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اچھی اور پاک چیزیں کھانے کے لیے مہیا کیا ہے اور اسی کا حکم دیا ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور جو ہم نے بہت ساری مخلوقیں پیدا کی ہے، ان مخلوقوں میں سب سے زیادہ فضیلت اسی آدم کی اولاد کو بخشی ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہترین شکل و صورت میں پیدا فرمایا ہے، اور عقل جیسی بے انتہا اور بے بہا نعمت سے ہمیں نوازا ہے، تاکہ ہم اچھائی کو برائی اور برائی کو اچھائی میں تمیز کر سکیں، ان سبوں کے درمیان ہم تمیز کر سکیں کہ کون سی چیز نقصان دہ ہے اور کون سی چیز نفع بخش ہے۔ اور یہ وہ جوہر ہے، عقل وہ ایک جوہر ہے جس کے بارے میں تمام عقلاء کرام دنیا کے اندر اس کی حفاظت اور اس کو اپنانے اور اس کو استعمال کرنے پر اتفاق رکھتے ہیں کہ اس کو ضائع نہ کیا جائے۔ ہماری گفتگو اے ہمارے نمازی بھائیوں ایسے بیماری کے بارے میں ہیں جو ہمارے بڑے چھوٹوں پر اور جاہل اور عالم اور اچھے اچھے لوگوں پر غلبہ پا چکا ہے۔ اللہ ہی اس پر رحم فرمائیں جنہوں نے چھوڑ دیا ہے، اور یہاں تک کہ فقیر و محتاج لوگ بھی اس بیماری کے شکار ہیں، اور وہ ہے شراب نوشی کے ساتھ ساتھ سگریٹ نوشی۔ سگریٹ، جی ہاں، وہ ایک ایسی بیماری ہے جو غریب طبقے سے لے کر عالم، پڑھے لکھے، ڈاکٹر، انجینئر، سارے لوگ اس کے اندر مبتلا ہیں۔ معزز سامعین کرام، اور اتنی زیادہ تعداد میں کہ فورن منسٹری اور وزارت الصحہ نے 6 ملین عدد بتلایا ہے کہ اس ملک کے اندر لوگ 6 ملین ایک ملک کے اندر سگریٹ نوشی کرتے ہیں، اور 12 بلین سے زیادہ اس سگریٹ نوشی اور کھینے وغیرہ کے کمپنیوں کو پیسے ادا کرتی ہے ان ایسے ایک ملک سے۔ اے اللہ کے بندو، اس کے ضرر اور اس کے حرام ہونے پر تمام علماء کا اتفاق ہے۔ تمام لوگ یہ بات بتلاتے ہیں کہ یہ نقصان دہ ہے، مفید ہرگز نہیں ہے، اور اللہ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اور اپنے آپ کو قتل مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر
حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کرتے ہیں امام بخاری، ان الحلال بین والحرام بین، حلال جو ہے وہ بالکل واضح ہے، اس میں کوئی اینچ پیچ نہیں ہے کہ پتہ نہیں حلال کیا ہے، حرام جو ہے وہ بالکل واضح ہے، اس میں کوئی اینچ پیچ نہیں ہے کہ پتہ نہیں کیا حرام ہے۔ اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کرتے ہیں کہ ان لربک حقا علیک، کہ تمہارے اوپر اپنے رب کا حق ہے، اس کو ادا کرو، تمہارے جان پر تمہارا حق ہے، اپنے جان کی حفاظت کرو، اور تمہارے گھر والوں کا، تمہاری اولاد کا تمہارے اوپر حق ہے، اس کے حق کو نبھاؤ اور ہر حق والے کا حق ادا کرو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک کہ زہر پینے اور زہر کے ذریعہ علاج کرنے کے سلسلے میں پورا کا پورا باب باندھا ہے کہ جس طریقے سے ان اعمال کے ذریعے خوف کھانی چاہیے وہ کتنا خطرناک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے ہاتھ میں زہر لیا اور اس کو گھونٹ مارنا شروع کیا، پینا لگا، تو قیامت کے دن جہنم کے اندر اس کے ہاتھ میں زہر ہوگا اور وہ گھونٹ پیتا پیتا مرتا رہے گا، اس کو موت نہیں آئے گی لیکن اس کی شدت، اس کی تکلیف وہ محسوس کرے گا۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عقل سلیم دیا ہے کہ ہم اپنے عقل کو استعمال کریں کہ اس سے کتنے نقصانات ہیں، جانی، مالی اور صحت تمام چیزوں کی۔ میں اس موضوع پر تقریر کرنے والا تھا، لیکن اس لیے کہ ہمارے بہت سارے بزرگوں کو تکلیف پہنچے گی، اس بات کا احساس کرتے ہوئے ہم نے آپ لوگوں کے سامنے اس موضوع پر تقریر کافی دنوں سے نہیں کیا، لیکن مجھے بہت تعجب ہوتا ہے ان لوگوں کو دیکھ کر جو گاڑیوں میں اور اپنے گھروں میں اپنے بیوی بچوں کے بغل میں بیٹھ کر کے سگریٹ نوشی کر رہے ہوتے ہیں، تدخین کر رہے ہوتے ہیں، تو مجھے تعجب ہوتا ہے کہ کیسے اتنے حد تک برائی پہنچ چکی ہے اور ان کی ڈھٹائی پہنچ چکی ہے۔ کیا انہیں انجام کے بارے میں پتہ نہیں؟ یہ انجام سے اتنے بے خبر ہے؟ کیا یہ اپنے اوپر اتنے زیادہ انانیت کرنے والے ہیں اور اپنے آپ میں جینے والے لوگ ہیں، دوسروں کا خیال نہیں کرنے والے ہیں؟ معزز سامعین کرام، وہ لوگ جن کو سگریٹ نوشی کی لت لگی ہے یا جو مبتلا ہو گئے ایسے بیماری میں، اللہ تعالیٰ نے آج ان کے اوپر ستر پوشی کیا ہے، اس کو آپ غنیمت سمجھیں، لیکن آپ ان لوگوں کی طرف مت دیکھیے جو ہلاک ہو رہے ہیں، آپ ان کی طرف دیکھیے کہ کیسے نجات پائے ہیں۔ بہت سارے لوگ نجات پاتے ہیں، غلط عادتوں سے آپ ان کو دیکھیے اور سیکھیے اور نجات پانے کی کوشش کیجیے۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا، من عمل صالحا فلنفسہ، جس نے اچھا عمل کیا اپنے لیے کیا، ومن اساء فعلیہا، جس نے برا عمل کیا تو اس کو اس کی سزا بھگتنی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کسی پر ظالم نہیں ہے۔ دنیا میں بیمار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں کیوں بیمار ہوا، قیامت کے دن سزا اٹھانی پڑے گی اور کہے گا کہ مجھے کیوں سزا ملی۔ میرے بھائیو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امتی معافن الا المجاہرین، میرے سارے امت کو اللہ تعالیٰ درگزر کر دے گا مگر وہ لوگ جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں، اور سگریٹ پینا بھی گناہ ہے، دوسروں کو اس بیماری میں بلانے کی دعوت ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ ذرا بتائیے، رب کا واسطہ ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی سگریٹ نوشی سے کبھی راضی ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ یہ خبیث عمل ہے، اچھا عمل نہیں ہے؟ کیا آپ نے کبھی بھی اللہ کے اس قول پر غور کیا کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ؟ اللہ کی ذات تو وہ ہے جو اپنے بندوں کے لیے حلال چیزیں، حلال اور اچھی چیزوں کو حلال کیا ہے، خبیث چیزوں کو حرام کر دیا ہے۔ کیا یہ خبیث چیزیں نہیں ہیں؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کے کھانے پینے، نکاح وغیرہ کا حکم دیا ہے جو جائز اور حلال ہے، کیا اس کے مقابلے میں کوئی ایسی چیز آتی ہے جو سگریٹ نوشی سے چیز کی اجازت دے رہے ہوں؟ معزز سامعین کرام، سب سے زیادہ افضل اور ازکا بات یہ ہے کہ ہم اپنے عقل کا استعمال کریں اور اپنے مال و دولت اور صحت کو یوں ہی لایانی چیزوں میں اور عقل کو بیوقوف بناتے ہوئے، تالا لگاتے ہوئے عقل پر اس کو ضائع نہ کریں۔ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد رکھیں، لا ضرر ولا ضرار، اور ایک روایت میں ہے لا ضرر ولا اضرار، کہ نہ اسلام کے اندر ضرر ہے اور نہ ہی کسی کو ضرر پہنچانا ہے۔ کیا آپ سگریٹ پیتے ہیں تو اس کی بدبو سے، چاہے آپ نماز میں یا محفلوں میں یا اپنے بچوں کے بیچ رہتے ہیں یا اپنے دوستوں کے بیچ رہتے ہیں، کیا آپ کے اس کی بدبو سے آپ نہیں جانتے ہیں کہ اس کو تکلیف پہنچتی ہے؟ معزز سامعین کرام،
آپ یقین رکھیں اپنے رب کے پاس آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ آپ بتائیے آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے جب پوچھے گا کہ تو نے اپنے اس مال کو کہاں خرچ کیا، تم اپنے جسم کو کہاں پرانا کیا، تم نے ایسے محرج وقت کے اندر، ایسے حرج والے وقت میں جہاں لوگ مبتلا تھے شراب نوشی اور سگریٹ نوشی میں، ایسے وقت میں جب تم جان رہے تھے کہ یہ ایک کینسر کا سبب ہے اور یہ دل کو اٹکانے اور دل کے بیماری کا سبب ہے، تو تم نے اپنے عقل کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ تم نے اپنے بال بچوں اور مال کا حق کیوں نہیں ادا کیا؟ اور یہودی کمپنیوں کے حوالے تم نے اپنے اچھے خاصے مال کیوں تو نے جھونک دیا؟ معزز سامعین کرام، بہت سارے وہ عامل لوگ جو چوری چھپے اپنے وقت کا استغلال کرتے ہیں، لوگوں کے مال کو ناجائز لوٹتے ہیں اور چوری چھپے بچوں تک کو بھی وہ کھینی اور سگریٹ بیچتے ہیں، یہ یقیناً معاشرے کے مجرم ہیں۔ اور ان لوگوں کے اوپر جو لوگ مقہا میں چائے نوشی کے جگہوں پر، چائے خانوں میں، یہ جو بڑے ہی خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے وہاں پر کہ وہاں پر زہر بیچ رہے ہیں لوگ۔ معزز سامعین کرام، اللہ کے رسول نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، بھلائی کی چیزوں میں لوگوں کی مدد کیجیے، غلط چیزیں مت بیچیے اور برائی کی چیزوں میں کسی کی مدد مت کیجیے، یہی معنی ہے وتعاونوا، جو قرآن کریم میں بھی اللہ نے فرمایا وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ لوگ آپ سے بہت ساری چیزیں چاہ رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں، کیا وہ بھلائی کی چیز ہے، اچھی چیز ہے، صحت کی چیز ہے، اسلام میں اس کی اجازت ہے یا نہیں؟ اس کے علاوہ آپ کوئی کام نہیں کریں۔ آپ جان لیے کہ ہمارے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں، آپ اگر یہ کام کرتے ہیں جو بدبو والی ہے، جو خراب ہے، آپ اپنے فرشتے کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اور آپ یقین کے ساتھ جانیں کہ یہ بہت ہی گھٹیا اخلاق ہے کہ انسان ادب کے تقاضے کو چھوڑ دے، ادب کے تقاضے سے دور رہے، اور ہمیں ایک دوسرے کا قدوہ بننا چاہیے، ایک دوسرے کا نمونہ بننا چاہیے، نہ کہ ہم دوسرے کے سامنے منہ چھپا کر کے بھاگیں، نہ کہ ہم دوسرے کے سامنے اپنے سر کو نیچا کر کے کہیں۔ اور ہر وہ چیز جس سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے اس سے اللہ کے دوسرے مخلوق کو، اور ان میں سے اشرف المخلوقات ہمارے فرشتے بھی ہیں، اور ہر وہ شخص جو اس بیماری کے اندر مبتلا ہے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے اور کہے کہ اللہ ہمیں اس برے بیماری سے تو بچا دے، اور اے اللہ تو ہمارے اوپر حق کو واضح کر دے کہ ہم حق کی اتباع کریں، اور جانے میرے بھائیوں کہ ہمارے اور آپ کی آل و اولاد ہماری امانت ہے، اس کو آپ اچھی تعلیم دینے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔